بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 جمعرات یعنی 2 مرتبہ 2 ہفتے ناغہ ہوا پروگرام کا، اور شاید آپ میں سے سبھی کو تھوڑا سا اشارہ کر گیا تھا۔ میں مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا تھا، سلام کے لیے۔ وہاں سے میری واپسی جمعہ کی صبح ہوئی۔ پروازوں کے اوقات ایسے نہیں تھے، ورنہ جمعرات کو ہی وہاں سے روانہ ہوا تھا، مگر جب کراچی پہنچا تو 2 ستمبر شروع ہو چکی تھی اور گھر آتے آتے فجر ہو گئی تھی، اس لیے 2 جمعرات پروگرام نہیں ہوا۔ اور اس وقت جو تاخیر ہوئی ہے، میں 3 دن سے نیند نہیں کر سکا تھا۔ آج واپس آیا اکاڑا سے، اپنے استاذ مکرم شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس شریف میں شرکت کے بعد میں فوراً روانہ ہوا کہ بھی آج ناغہ نہ ہو جائے۔ اس سے پچھلی رات ملتان میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنا تھی، وہاں چلا گیا تھا، لیکن پورا دن ایئر لائنز کے تماشوں کی وجہ سے وقت پر انہوں نے اطلاع نہیں دی۔ میں ایئرپورٹ چلا گیا، 6 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہوئی اور میں ایئرپورٹ بیٹھا رہا، نیند بھی چھوڑ کے، کھانا بھی چھوڑ کے۔ جہاں میں نے صرف 4 گھنٹے میں پہنچنا تھا، وہاں مجھے تقریباً 12 گھنٹے سے زائد وقت لگا۔ تو تھکا ہوا ابھی پہنچا تھا، کوئی 8 بجے کے بعد، تو اس خیال سے کہ ابھی پروگرام میں شرکت کرتا ہوں، لیکن اعصاب بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، مجھے اونگ آ گئی تو مجھے اٹھایا گیا ہے۔ تو جو تھوڑی سی تاخیر ہوئی اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سوالات اور دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے سوالات شامل نہیں کیے جا رہے، تو آپ کی اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ گزشتہ نشست کے بعد سے لے کر اب تک واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے یا وہ سوالات جو گزشتہ نشست میں رہ گئے تھے ان سے آغاز کریں گے۔ آج کا پہلا سوال زہیب علی صاحب کا، کہ میرے آدھے سے زیادہ گھر والے راضی ہو چکے ہیں، اب وہ میرے ساتھ اگر کسی بات پر بحث کرتے ہیں تو میں بہت سی باتوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ اب میرے لیے اس معاملے میں کیا حکم ہے اور میں اپنی یہ علمی کمی کس طرح پوری کروں؟
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کن باتوں کی بنیاد پر اپنے گھر والوں کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی انہیں عقائد معلوم؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے کام کرنے لگ گئے ہیں جو رافضی لوگ کرتے ہیں، یا واقعی انہیں تمام عقیدے بھی معلوم ہیں رافضیوں کے اور وہ انہوں نے اختیار کر لیے، یہ آپ نے نہیں واضح کیا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ خود آپ بحث میں نہ پڑیے گا۔ علماء اہل سنت کی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں، دیگر بھی اور مکاتب فکر کی طرف سے بھی مواد ملے گا، لیکن اہل سنت کا مواد کوئی ایسا نہیں ہے کہ ناکافی ہو یا آپ کی تسلی نہ کر سکے، تو آپ انہیں پوری کوشش کیجیے گا سمجھانے کی ان کتابوں کے ذریعے، یا ان کو کہیے کہ چلیں کسی عالم کے پاس بات کریں، کیونکہ بعض عقائد گمراہی تک ہیں، بعض کفر تک ہے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن کریم اپنی اصل میں نہیں ہے، اس میں بہت کچھ بدل دیا گیا ہے۔ مثلاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہی نہ ماننا، یا اصحاب نبوی کے بارے میں ایسے غلط عقائد، یا ازواج مطہرات کے بارے میں ایسے غلط عقائد جو کفر تک پہنچا دیتے ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں، تو جب تک کنفرم نہ ہو کہ بھی ان کو ہو سکتا ہے وہ کچھ کام ایسے کرنے لگ گئے ہوں، لیکن اگر عقائد بھی انہوں نے اختیار کر لی ہے تو پھر ان کو اصلاح جہاں تک کر سکتے ہیں کہ چلیں کہیں جہاں بات کرتے ہیں، کوئی کسی کو لے جانا پڑے، کوشش، جب آپ دیکھیں کہ نہیں اور وہ گمراہی سے بڑھ کر آگے چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کو ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ ماں باپ ہیں تو رسمی جو بھی ان کی ضروریات وہ پوری کریں گے، لیکن پھر قلبی تعلق نہیں رکھا جا سکے گا۔ عبداللہ نقشبندی صاحب کا سوال کہ ابن تیمیہ کے بارے میں اکابرین اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ یہ پتہ نہیں کون سے سوال اس طرح کے جمع ہو گئے۔ یہ ایک نام ہے ابن تیمیہ، علم کی دنیا میں اس کا نام مشہور ہے، اس کے فتاوی، اس کی دیگر کتب، اس کی ایک ایک بات ایسی نہیں ہے کہ ہر بات سے اختلاف ہو۔ بہت سی باتیں ہمارے یعنی جس کو آپ فیور کہتے ہیں نا، ہمارے موقف کی تائید میں ہے، لیکن وہ کچھ باتوں سے منحرف ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں اس کا علم اس کی فہم سے بڑھ گیا تھا، متعدد باتوں کا وہ آخر میں منکر ہو گیا تھا۔ تو لیکن اس کی ایک کتاب الصارم المسلول عربی میں ہے، اور میرا خیال اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں موجود ہوگا، جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگوئی، بری بات کرنے والے، یعنی جس کو شاتم رسول کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھی ہے۔ وہ ایک کتاب بڑی اہم کتاب ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ شاید توبہ کی ہو اس نے
یا یہی ایک کتاب اس کی توبہ کا سبب بن جائے۔ لیکن جن باتوں سے اس نے انکار کیا ہے، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا، بادشاہ وقت نے آمنا سامنا کرایا تھا، اور ابن تیمیہ کو ملک بدر کیا گیا تھا۔ ہمارے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، ہم کسی سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، علمی بھی، دینی بھی، اعتقادی بھی۔ جہاں بات عقیدے کی آ جائے پھر رعایت نہیں ہو سکتی، نہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات واضح ہیں۔ جو بھی کسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمزور بات کہہ دے، نامناسب بات کہہ دے، اس کو بچایا نہیں جائے گا، یا تو وہ توبہ کرے گا اور یا پھر اس پر جو حکم شرعی وہ لگے گا۔ توبہ کرنے میں صرف یہ ہوتا ہے، اگر وہ گستاخی کی حد تک گیا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے، کیونکہ جرم ان کا کیا ہے تو ہم کیسے معاف کرتے ہیں۔ تو یہ مسائل واضح کیے ہوئے ہیں۔ تو ابن تیمیہ کے بارے میں بھی یہی ہے، جن باتوں سے وہ ہٹا، پہلے اس پر تھا پھر ہٹا، ان باتوں پر اس کی کسی طرح بات قبول نہیں کی جاتی، لیکن متعدد باتیں سیدنا غوث پاک کے بارے میں، دیگر کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ اگر جستجو رکھتے ہوں تو اس موقف کے بارے میں میرا خیال اب تو گوگل پہ بھی بہت سا مواد موجود ہوگا، دیکھ سکتے ہیں۔ عمران احمد صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ قصر نماز کس طرح ادا کی جائے گی، اور اگر دوران سفر نماز قضا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مسافر اپنے گھر سے پیدل، کار پر یا کسی سواری کے ذریعے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹرز 57.5 میل بستی سے نکل کر باہر جانے والا اتنا لمبا سفر ہو، اور اس کا ارادہ 15 دن سے کم ہو، یعنی 14 دن تک ہو، 15 دن کا نہ ہو۔ 15ویں دن کا ہو گیا تو وہ مسافر نہیں رہے گا، کسی ایک جگہ جا رہا ہے جہاں خود اس کی کوئی بیوی نہیں رہتی، یعنی بیوی کا اپنا گھر نہیں ہے، ماں باپ کے ہاں گئی ہوئی ہے بیوی، وہ نہیں۔ مسافر ہوتا ہے سفر جاری ہے، آپ کسی سواری پر یا جا رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران آپ کو تنہا نماز پڑھنی ہے، اکیلے پڑھنی ہے، تو جو 3 نمازیں جن میں 4 فرض آتے ہیں، وہ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو ان میں 4 فرضوں والی رکعتیں جو ادا کی جاتی ہیں وہ آپ 4 کی جگہ 2 ادا کریں گے مسافر ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی جماعت کراتا ہے اور وہ خود مسافر نہیں ہے، جماعت کرانے والا مقیم ہے، تو وہ پوری پڑھے گا، تو مسافر اگر اس کے ساتھ پڑھے گا تو پوری ہی پڑھے گا، یہ نہیں کہ وہ 2 کے بعد سلام پھیر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رہے، سفر جاری ہے تو اگر سنتیں یا نوافل نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لیتا ہے اور پہنچ گیا ہے وہاں پہ جا کے پڑھتا ہے تو ثواب کا حقدار ہوگا۔ ہلکا نہ سمجھے، رعایت دی گئی ہے آپ کے لیے ہے۔ ہاں اگر باجماعت نماز اور جماعت کرانے والا شخص مقیم ہے تو پھر مسافر کو اس کے پیچھے پوری ہی پڑھنی ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ عشاء میں وتر کس طرح ادا ہوں گے؟ وتر اصل میں طاق
آڈ نمبرز کو کہتے ہیں، 1 3 5 7 9، 2 4 6 8 10 یہ آپ کے ہاں جمع جفت کہلاتے ہیں، حالانکہ 9 تک ہوتا ہے، پھر 10ویں کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک رہ جاتا ہے۔ تو وطر ایک دن میں یعنی آپ 24 گھنٹے میں انسان کے لیے آخری ضروری نماز کے اسے سونے سے پہلے پڑھ لے۔ اگر رات جاگنے کا عادی ہے اور پابندی سے تہجد ادا کرتا ہے تو وطر نماز تہجد کے بعد بھی فجر سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ ادا کر لے، بھول نہ جائے، نیند نہ ہو جائے، کوئی غفلت نہ ہو جائے۔ احناف حنفیوں کے نزدیک وطر کی نماز ادا کرنا واجب ہے، سونے سے پہلے ادا کر لے، اور اگر رات جاگتا ہے تو اٹھ کر اگر تہجد پڑھتا ہے تو اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے 3 رکعتیں۔ تیسری رکعت میں دعائے قنوت، قنوت کے معنی فرما برداری کے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کا اقرار کر کے سوئے، وہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ آپ تیسری رکعت جب پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت پڑھیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ یہ طریقہ ہم حنفیوں کے نزدیک ہے، اور قضا اگر ہوتی ہے تو فرض اور واجب کی ہوتی ہے، باقی رکعتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ ان کا اگلا سوال کہ سنت مؤکدہ کا کیا حکم ہے؟ جس کی تاکید کی گئی ہے نا اس کو ضرور ادا کرے۔ کوئی مجبوری ایسی ہو گئی کبھی نہیں پڑھ سکا، اور وہ مجبوری بھی کوئی ایسی خاص جو واقعی مجبوری ہو، وہ رہ گئی ایک آدھ، تو کوشش کرے، کیونکہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کو ہلکا سمجھے گا تو بہت گناہ گار ہو جائے گا، غیر ضروری سمجھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ ادا نہیں کرتا تو ضروری نہیں کہ عذاب ہو، عتاب ہو سکتا ہے، تو عتاب سے بھی بچنا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ مؤکدہ جن کی تاکید کی گئی، جس پہ زور دیا گیا، فضائل بھی بتائے گئے نبی پاک کا، عمل بھی رہا، تو ہم وہ ضرور ادا کریں۔ محمد اسحاق صاحب کا سوال کہ کسی نے ان سے 6000 ریال قرض کے طور پہ مانگے تھے، انہیں دے دیے۔ اس نے کہا کہ 1 ماہ بعد میں لوٹا دوں گا۔ 1 ماہ بعد وہ نہیں لوٹا سکا، تو اس نے مزید وقت مانگا 3 ماہ کا، تو تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس ماہ میں ادا کر دوں گا، لیکن تم نے جو میرے ساتھ تعاون کیا، مجھے مہلت دی، اس کے لیے میں 4000 ریال مزید دوں گا تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر۔ تو کیا وہ 4000 ریال جو اضافی ہیں وہ میں لے سکتا ہوں، قبول کر سکتا ہوں؟ جو چیز کوئی معاہدہ نہیں ہے، اپنے سے دے رہا ہے وہ تحفے کے طور پر، تو وہ دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو اس طرح کہے کہ چونکہ تم نے مجھے مہلت دی ہے اس لیے دے رہا ہوں، تو یہ ایک طرح سے بدل ہو گیا۔ تو آپ جہاں بھی کوئی چیز بدل یا عوض سے خالی ہو تو وہاں پر آپ کو اعتراض آئے گا، تو آپ تحفے کے طور پر ویسے دیتے ہیں، تو یہ اعلان نہیں کرنا تھا، بعد میں تحفہ دیتے وقت کہنا تھا کہ تم نے میرے ساتھ بھلائی کی، میں تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، لیکن رقم بھی فکس کر رہے ہیں، تو یہ آپ غلط اس طرح نہ کریں۔ باقی تحفہ آپ دینا چاہیں ضرور دے سکتے ہیں۔ محمد طارق عبدالغفار صاحب کا سوال کہ وطر میں دعائے قنوت کی جگہ ربنا آتنا کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو جاتی، آپ یہ ربنا آتنا یا کوئی بھی قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ یاد کریں، جو کہ سکھائی گئی ہے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب تک نہیں یاد ہے آپ بالکل یہ پڑھیں، اسی کو ہی اس کا
کہا گیا کہ اگر وہ یاد نہ ہو تو یہ ضرور پڑھے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ نہج البلاغہ کیا اہل سنت کی کتاب ہے؟ یہ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات اور خطبات کا مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے متعدد نسخے ہیں اور ان میں عبارتوں میں کچھ جگہ تبدیلی نظر آتی ہے، لیکن ہم اسے قرآن اور حدیث کے اس کے معیار پہ پرکھیں گے۔ کسی کی بھی بات ہو قرآن حدیث سے ٹکرائے گی، اس کے خلاف ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ باتیں جو ہیں وہ جتنے اصلی ہیں وہ بالکل ہم بھی مانیں گے، اور جو کسی نے بیچ میں تحریف کی ہوگی اور وہ ظاہری نظر بھی آئے گی، نسخوں کو ملا کے بھی دیکھا گیا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے علماء سے۔ تو اہل سنت و جماعت کی طرف سے بھی اس کی اگر کہیں اشاعت ہوئی ہے تو میرے علم میں نہیں، لیکن کتاب چونکہ عربی میں اصل وہ ہمارے پاس ہے، ترجمے جو ہیں وہ لوگوں نے مختلف کیے ہیں۔ دوحہ قطر سے محمد حمید الدین علوی صاحب کا سوال کہ اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے اگر ایک دن اعتکاف کی منت مانی ہو تو کیا اس کے لیے بھی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچنا شرط ہے، اور اگلے دن روزہ رکھ کر مغرب تک مسجد میں معتکف رہنا ہوگا، یا منت اعتکاف صبح فجر سے مغرب تک ہوگا؟ منت کے معنی آپ نے اپنے کسی جائز کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرا یہ جائز کام ہو جائے تو میں تیری فلاں عبادت ادا کروں گا، تو آپ نے اپنے اوپر وہ کام واجب کر لیا۔ اب اس میں آپ نے کیا الفاظ کہے تھے، یا صرف قضا ہے یا آپ نے واجب ادا کرنا ہے، تو اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ جب تک آپ اس کو واضح نہیں کریں اس وقت تک میں اس کا حکم پوری طرح بیان نہیں کر رہا، جانتے ہوئے بھی نہیں کر رہا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے یہ سوال جو کیا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ آپ کا وہ واجب جو ہے آپ کا، وہ آپ نے کہا کہ میں نفلی یا واجب اعتکاف کر رہا ہوں، چونکہ مان لیا منت تو اب وہ واجب ہو گیا، نفلی نہیں ہے، وہ آپ کا مانا ہوا ہے۔ تو آپ اس میں کہ آپ نے مانا وہی تھا کہ جس طرح وہ اعتکاف ہوتا ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ نفلی یا واجب اعتکاف دوسرا جو رمضان کے علاوہ جو سنت مؤکدہ ہے اس کے ادا کرنے میں کوئی فرق ہے؟ یہ آپ نے کوئی جاننے کے لیے کہا ہے یا آپ نے صرف پرکھنے کے لیے کہا ہے؟ سید محمد متقی صاحب کا سوال کہ چاروں خلفائے راشدین کی ترتیب فضیلت، اہل بیت کی فضیلت، سیدہ کائنات کی فضیلت، ان کی ترتیب پر کیا اہل سنت کے ائمہ و محدثین، صحابہ و تابعین کے مابین کوئی علمی اختلاف رہا، یا صحابہ، تابعین، ائمہ و محدثین سب کا ایک ہی موقف تھا؟ یہ موضوع کچھ عرصے سے پاکستان میں اور شاید اب پاکستان سے نکل کر جہاں جہاں اردو بولنے والے خاص طور پر یا اس سے قریب، ان میں یہ آج کل ایک موضوع بن گیا ہے۔ اس پر کچھ لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، دھڑے بن رہے ہیں۔ 1400 برس میں متعدد ہستیاں ہوئی ہیں جن پر اہل سنت و جماعت کو فخر ہے۔ ایک سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنے محترم ہیں، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی، حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر
14ویں صدی میں بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ ہستیاں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ منہ شگافیاں کرنی ہوں تو بہت سے زاویے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے اتنا کہہ دوں کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل البشر سیدنا صدیق اکبر کو مانا گیا۔ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، نبی پاک کی اولاد ان کا خون ہے۔ سیدہ پاک جن کو حضور نے اپنا جزو بدن قرار دیا، بضع قرار دیا، حسنین کریمین جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پھول بھی فرمایا، اپنی اولاد بھی فرمایا، درجہ بدرجہ صحابہ میں اس کے علاوہ دوسرے۔ میں ایک مسلمان سے یہ کہوں گا، اسے ان سب کا احترام کرنا ہے، ازواج مطہرات کا بھی، نبی پاک کے اہل بیت کا بھی، نبی پاک کے اصحاب کا بھی۔ کسی ایک کی بے ادبی، کسی ایک کے لیے ہلکا لفظ، کسی ایک کے لیے کوئی نامناسب لہجہ ہمارے ایمان کا مسئلہ بن سکتا ہے، ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ گستاخی یا بے ادبی سری نہ ہو، سری کا مطلب کھلی ہوئی نہ ہو، مگر اس پہ بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی شان والے لوگ ہیں، کا بڑا مرتبہ ہے، اور علماء اہل سنت نے باقاعدہ ان کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ تکمیل الایمان شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیجئے، عقائد کے حوالے سے کتنی کتابیں موجود ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے، پوری معلومات حاصل کیجئے، لیکن کسی ایک دھڑے میں جا کر ایسا نہ ہو کہ آپ اہل بیت کے لیے تو بہت محبت رکھ رہے ہیں تو صحابہ کا بغض آ جائے، کسی صحابی کے خلاف کوئی نامناسب آپ کا مزاج بن جائے، وہ نہ ہو۔ اور کہیں صحابہ کی طرف جھکاؤ ہونے پر اہل بیت کے بارے میں کوئی نامناسب بات یا نامناسب رویہ نہ آ جائے، تو ہمیں ادب کرنا ہے۔ بغیر ادب کے ہمارے ایمان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بلکہ بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی۔ عمران احمد صاحب کا سوال اگلا کہ عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے سفر میں تو اس کی قصر کس طرح ادا ہوگی؟ اب 3 رکعت ہی ادا ہوں گی یا پھر کچھ کم ہوں گی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسئلہ بیان کیا ہے، قصر یعنی اس میں کمی کرنا۔ وہ صرف 3 نمازیں ہیں، ظہر عصر عشاء، اس میں جو 4 فرض ہیں وہ 4 کی جگہ 2 پڑھے جائیں گے۔ اگر سفر میں ہیں اور سفر کی شرائط پوری ہو رہی ہیں تو یہ 3 نمازوں میں جو 4 فرضوں والی رکعتیں ہیں وہ تنہا پڑھنے والا مسافر 2 پڑھے گا، باقی کہیں جا کے ٹھہرا ہوا ہے نوافل سنتیں پڑھتا ہے، موقدہ غیر موقدہ ثواب ہے۔ حنفی ہے تو اس پر وتر واجب ہے، وہ وتر پورے پڑھے گا۔ میں نے کہا صرف یہ 4 رکعتوں والے فرض 4 کی جگہ 2 پڑھے جائیں گے، یہ واضح کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نماز آپ کی ایسی نہیں ہے جس کی آپ قصر کریں گے۔ محمد اسحاق صاحب کا سوال کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد کیا مدینہ منورہ جا کر حلق کروا کر احرام کھول سکتے ہیں؟ رہنمائی نہیں، فرمائیں۔ آپ آپ کو حلق یا قصر کا یعنی بالوں کا چوتھا حصہ ہر بال کا یا پورے سر کا چوتھا حصہ جو منڈوانا ہے یا اپنے بال ترشوانے، یہ کام آپ کو حرم کی حدود میں کرنا ہے۔ باقی رہے آپ نے احرام کا لباس جو 2 چادریں پہنی ہیں وہ بھلے آپ کراچی آ کے اتار لیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔
وہ آپ کے پاس کوئی اور لباس نہیں، آپ پہنے رکھنا چاہتے ہیں آپ پہنے رہیں، مگر حلق یا قصر آپ کو حدود حرم میں کرانا ہے۔ احسن ملک صاحب کا سوال کہ ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو یہ کہا 3 مرتبہ کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو اب یہ 1 طلاق شمار ہوگی یا 3؟ بہار شریعت صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی نے اس میں سارے الفاظ لکھے ہیں، ان کی آگے وضاحت کی ہے، اس میں جو طلاق کا باب ہے وہ پڑھ لیں، میں اگر ضرورت ہو تو میں لائبریری سے منگوا کر وہ سناؤں تو پھر اس کا ٹائم سارا لگ جائے گا، تو خود وہ پڑھ لیں صحیح طرح اس میں کس نیت سے کہا ہے۔ ایک بعض مرتبہ صرف ایک ہی لفظ کہنے سے ہی ختم ہو جاتے ہیں سارے رشتے، تو ضروری ہے وہ مفتی ان سے پوچھے گا کہتے وقت کیا مراد تھا، اس نے اگر 3 مرتبہ کہا ہے تو 3 مرتبہ کون سے لفظ کہنے سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کا بیان لے کر واضح کر دیں گے۔ تاج محمد صاحب، آپ نے بد مذہبوں کے پیچھے نماز کی ادائیگی کا پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے۔ آپ ہمارے پیج کے سی او کاروی فورم کے ویڈیوز کے سیکشن میں جائیں گے تو وہاں بھی ایک شارٹ کلپ موجود ہے امامت کے مسائل کے حوالے سے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب کی کتاب موجود ہے مسئلہ امامت کے نام سے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں تفصیل کے ساتھ تمام مسائل درج ہیں۔ یہ کتاب PDF میں بھی موجود ہے، یعنی کہ سافٹ کاپی، www.kaukabnuraniokadvi.com یہ ویب سائٹ ہے، اس پر یہ کتاب موجود ہے، آپ وہاں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال مزمل صاحب ملتان سے، وہ پوچھتے ہیں کہ موبائل ریچارج کروانے پر یا پھر کسی جیز کیش اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے پر جو کیش بیک ملتا ہے، کیا وہ جائز ہوتا ہے؟ اس بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے کئی مرتبہ سوال کیے۔ یہ جو جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی جو پہلے نہیں نظر آئی تھیں اب ہیں، ان کے بارے میں بھی علماء اہل سنت نے باقاعدہ وضاحت کی ہے۔ اخباروں میں بھی جو سوال و جواب کے کالم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن کتنے فتاویٰ کے سینٹر بنے ہوئے ہیں اہل سنت کے موجود ہیں، ان میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی، کون سی رقم کس طرح چھوڑی جا رہی ہے، کس فیصد پہ، کس اس کی بنیاد پر، اس کے حساب سے حکم ہوگا۔ اگر کوئی سروس چارجز کے حوالے سے ہے، رعایت ہے، وہ اور بات ہے، کہیں مطلب یہ کہ سروس چارجز معاف ہو جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں، یا یہ کہ جی آپ کا اتنا استعمال تو اتنے فیصد آپ کو وہ رعایت دیتے ہیں، تو رعایت کے احکام اور ہیں، اور کسی سے بغیر بدل کے زیادہ رقم لینا، اور وہ سروس چارجز نہیں، خدمت کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ بغیر معاوضے کے یعنی بغیر بدل کے کوئی چیز چارج کی جا رہی ہے، تو لازمی بات ہے اس کی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو اس میں اگر وہ چیز ایسی ہے جو خدمت کا معاوضہ، وقت کا، خدمت کا معاوضہ ہے، اس کے حساب سے لیتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ اب وہ چھوڑ جو رہے ہیں وہ آپ کو محض تحفہ دے رہے ہیں تو وہ بھی اور بات ہے، لیکن اس کی بنیاد کوئی اور ہے تو پھر اس میں گنجائش نہیں ہوگی۔ مزمل انصاری صاحب، اور ان کے علاوہ اگر اور بھی دیگر لوگ ہیں جنہیں یہ شکایت ہے کہ فیس بک کے کامنٹ سیکشن میں جو سوالات بھیجے جا رہے ہیں ان کے وہ سوالات شامل نہیں کیے جا رہے، اصل میں آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے۔ نشست کے ابتدا میں بھی میں نے اس بارے میں بتایا تھا کہ وہ کچھ کامنٹس کے جو متن ہوتا ہے سوال کا، اس میں اگر کچھ الفاظ پہ اعتراض ہوتا ہے تو پورا کامنٹ ہی وہ ہائڈ کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نا، ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا،
آپ اس کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. وہاں پر آپ کا سوال ہم تک یقینی طور پر پہنچ جائے گا. انشاءاللہ پھر آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا. اگلا سوال ذیشان قادری صاحب کا. کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ آفس میں کھانا پینا کر سکتے ہیں ایک ہی کلاس اور پلیٹ میں؟ میں نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا تھا پہلے. کھانا پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. صفائی کے حوالے سے آپ کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے. مگر جو سامنے شخص ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی پاکی کا، صفائی کا خیال رکھتا ہے. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے یعنی حوالے سے آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. کھانا ایک ساتھ کھاتے ہوئے یہ لحاظ آ جائے کہ آپ حق بات نہ کر سکیں یا اس کے لیے رعایت کرنے لگ جائیں تو پھر گنجائش نہیں ہے. پھر آپ کو ان کے ساتھ کھانے کی، بلکہ ان کا بھیجا ہوا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیونکہ آپ حق بات کہنے سے رک جائیں گے تو پھر آپ سے وہ جرم سرزد ہوگا کہ آپ کے سامنے غلط بات ہو رہی ہوگی اور آپ خاموش ہوں گے، تو یہ غلط ہوگا. تو پاک ہو، صاف ہو. آپ مجھے یہ بتائیں، سوال کرنے والے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں یا ایک ہی ٹیبل پہ یا ایک ہی دسترخوان آپ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اب باہر کے ملکوں میں ریسٹورانٹس میں جاتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں جبکہ آپ کو پوری طرح انگریڈینٹس کی معلومات نہیں ہوتی کہ یہ کوڈ نمبر جو ہے یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، حلال بھی ہے یا نہیں ہے، اور آپ کھا لیتے ہیں. مگر مجھے خوشی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں. ایمان کہیں آپ کو احساس دلاتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں، تو لگتا ہے کہ آپ کو قدر ہے. مگر جب جان لیں تو پھر عمل بھی کریں. آپ کے آفس میں وہ ہیں پاک صاف ہیں، غذا بھی پاک صاف ہے، وہ ہاتھ دھو کے یا کوئی اس میں آلودگی نہیں ہے، کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے. مگر ان کے لیے وہ رعایت نہ آ جائے آپ کو جو منع ہے، تو کوئی حرج نہیں. محمد طارق صاحب کا سوال کہ جماعت بناتے وقت امام صاحب کیا نیت کریں گے؟ اگر یہ خود امامت کرنا چاہتے ہیں، جان رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ورنہ جو امام ہے اس کو پتہ ہوگا، اس کی یہی نیت ہے کہ جو میرے پیچھے کھڑے ہیں، انا امام لمن حضر، جو میرے موجود ہیں پیچھے، میں ان کی امامت کر رہا ہوں. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ نیت، انٹینشن، یہ اصل چیز ہے. اور نیت دل کے پکے پختہ مضبوط ارادے کا نام ہے. میں جس بات کا ارادہ کر رہا ہوں یہ نیت میرے دل میں، اور یہ دل کی یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے کہنا ہمیں ثبوت ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو نیت کے الفاظ بھی ادا فرما رہے ہیں. تو زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ثبوت موجود ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. تو نیت جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ اس کے لیے الفاظ کہیں گے. ہاں، آپ اعلان نہیں کر رہے ہیں، اونچی آواز میں نہیں کہہ رہے، کہہ لیں تو ثواب ہے. اصل چیز دل کے پکے ارادے کا نام ہے. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا کہ ٹرانسجینڈر، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. مجھے شاید علم نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کوئی ٹرم ہے؟ جی، وہ جو اپنی جنس تبدیل کروا کر، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے آپریشن ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے ٹرانسجینڈر، وہ ہوتے ہیں جو اختیاری طور پر اپنی خود کروانا. خود اپنے شوق کوئی کی وجہ گنجائش نہیں ہے، معاف کیجیے گا. سے بہت شدید مسئلہ ہے
کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خود اپنے ارادے سے اپنی جنس بدلوانا بہت غلط بات. اور ان کا پھر تعلق رکھنے وغیرہ ان کا شرعی حکم کیا ہوگا وہ پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا نا بات گمراہی سے آگے جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ گمراہ کہلائے گا، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے خود اس کو دعوت دینا جیسے، اور کھلے عام، یعنی اس کو علانیہ نافرمانی، بات کفر تک بھی جاتی ہے اور اس کے بعد شدید ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. آمین. وہ اگر وہ پوری طرح اس میں وہ چیز آ بھی گئی ہے تو وہ ثابت ہو جائے تو پھر بتائیں گے نا کہ تعلق کا کیا ہے. پہلے تو یہ کہ کروایا کیوں ہے، کیا کیوں ہے یہ کام. اگلا سوال ابرار صاحب کا کہ وراثت کا اطلاق وفات کے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر والد اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو کیا بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر تقسیم کرے گا یا وراثت کے قانون کے مطابق؟ جی ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ کہ زندگی میں دیں گے تو باپ یا ماں جس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ مالک ہیں، اولاد مانگ نہیں سکتی کہ نہیں جی مجھے دیں، اور اس کا مطالبہ کرنے میں ان کے ساتھ زیادتی یا کوئی سختی. باپ ماں مالک ہیں، دینا چاہیں اور کچھ دینا چاہیں کہ 1/3 1/3 یعنی 3 حصے کر لیے ٹوٹل کے 1/3 دے رہے ہیں، باقی 2/3 ابھی نہیں دے رہے. ان کو یہ سب اختیار ہے. 2/3 دے رہے ہیں، 1/3 رکھ رہے ہیں. کیونکہ اولاد لے کے بھاگ جائے، ماں باپ کو چھوڑ دے، یہ واقعات تو ہوتے ہیں. ماں باپ تو نہیں ایسا کرتے، وہ تو کوئی انفرادی باتیں ہوں گی، لیکن اکثریت وللاکثر حکم الکل. اصل جو بات یہ ہے کہ جی وراثت ورثہ ترکہ جو چھوڑ کے جائے، لیکن زندگی میں دیں تو بہتر ہے لڑکی لڑکے کو برابر دیں جو حکم ہے. اور اگر چھوڑ کے جائیں گے تو پھر شرعی تقسیم ہے، وہ تو واضح ہے. اگر خاموشی سے دیتا ہے تو بھی، بتا کے دیتا ہے تو بھی اس کو اختیار ہے. باپ کو نہیں دیتا ہے کہے گا نہیں بعد میں ملتی ہے، اور سانپ بن کے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن یہ کہ تقسیم نہیں کر رہا، ٹھیک ہے خرچ کے لیے دے رہا ہے. تو اپنی اولاد کو مفلس نہیں چھوڑ کے جائیں، آگے پیچھے بھی نہ کریں. کسی اور کو دے دی ساری کی ساری، مالک ہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کر نہ جائیں. یہ حدیث شریف میں حکم دیا گیا، اللہ نے دیا ہے تو اولاد کو بھی دیں، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. اس معاملے میں معاشرے میں بہت ناانصافی ہے، مسائل ہیں، اور اسی پر ہزاروں مقدمات بھی ہیں. یہ پیسے کا لفظ آتا ہے، بہت سے لوگ رشتے ناتوں کو، شخصیت کو، مرتبہ مقام کو، لحاظ کو بھول بھی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی گوشت کی ہڈی ڈالو تو جانور آتا ہے، سونے کی ہڈی ڈالو، پیسے کی ہڈی ڈالو تو انسان کتا بن جاتا ہے. یعنی اس حد تک، اور واقعات آپ کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں. کسی کو خدا یاد نہیں ہے. رشتے ناتوں میں، میاں بیوی میں ہوگا، بہن بھائیوں میں ہوگا، رشتے داروں میں اکثر یہ مقدمے ہیں. اور پیسے کو بنیاد بنا کر میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اور زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. تو ہمیں فیئر رہنا چاہیے، درست رہنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ یاد رکھیں یہ سب یہیں رہ جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان، نیک اعمال. تو ہم بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں دوسروں کا حق روک کر. تو وراثت کے حوالے سے میں نے مختصراً کہا، ماں باپ کو اختیار ہے، زندگی میں دینا چاہیں دیں، کوشش کریں کہ برابر دیں. اور بعد از وفات شرعی تقسیم موجود ہے، کہ اس کی بہت ساری تفصیل ہے. یہ باتیں جو کی ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں ناانصافیاں بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے. کسی کا آپ نے تھوڑا سا بھی حق دبا لیا، کھا لیا، قیامت میں کہاں سے لا کے دیں گے؟ پھر اپنی نیکیاں دے رہے ہوں گے، ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھا رہے ہوں گے. تو ایسے گھاٹے کا سودا کیوں کرتے ہیں؟
راحیل امین صاحب کا سوال کہ ایک شخص کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو گئی، اس کے بچے اس کی سابقہ زوجہ ہی کے پاس ہیں، اب وہ اس سے ملنے بھی نہیں دیتے ان کے گھر والے اس کے بچوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ گھر بک جائے تو اس کا حصہ دو شریعت کے مطابق اپنے بچوں کو، تو بیٹے کی عمر 20 سال ہے اور بیٹی کی 19، تو کیا شرعی اور قانونی طور پر ان کا حق بنتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے واضح کیا ہے ناچاقی کیوں ہوئی ہے، کسی نے لڑوایا ہے یا ویسے ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ بچوں کو ملنے نہ دینا، کون روک رہا ہے، کیوں روک رہا ہے، کوئی واقعی ایسی وجہ ہے کہ روکا جائے، یا کوئی بھی اندیشہ ہے کوئی نقصان پہنچانے کا، جان کا خطرہ ہے، یا یہ کہ جناب کوئی ظلم کرے گا، ورنہ کیوں نہ ماں سے روکا جائے گا نہ باپ سے روکا جائے گا، بچوں کو ملنے دیا جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ جی ان کا نفقہ خرچ وغیرہ یا اپنا حصہ تب مانگے نا ابھی آپ کا تعلق برقرار ہے، اور جن کے لیے اچھا جی معلوم ہوا حق ہے بیوی کا، حق ہے بچے کا، مانگ رہے ہیں دوسرے، بھائی تم کیوں مانگ رہے ہو؟ یا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی دھمکیاں دینا کہ جی ہم وصول کر لیں گے، نکلوا لیں گے، بھائی تم ہوتے کون ہو؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ کچھ لوگ اس طرح کر جاتے ہیں، اور پھر میں نے کہا نا خاندانوں میں جھگڑے، بول چال، میل جول بند، کتنے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو جاننا چاہیے، شریعت کے مسائل معلوم ہو جائیں تو پھر ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ اولیاء اللہ کے مزار شریف کے پھول گھر لے کر آنا برکت کے لیے کیسا ہے، اور جب یہ پھول کافی عرصہ گزرنے کے بعد پہلے جیسے نہ رہیں تو اب ان پھولوں کا کیا کیا جائے گا؟ اب تبرک کے طور پر لائے ہیں، نسبت ہو گئی، برکت ہو گئی، لا سکتے ہیں لوگ، اکثر پانی میں ڈال دیے، پی لیے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں سوکھ گئے، ٹوٹ گئے، تو آپ کیاری میں جہاں پاؤں نہ آتے ہوں ڈال دیں وہاں پر، ایسے نہ کچرے میں نہ پھینکیں۔ بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مختون ہو جانے کے بعد بچے کو 21 دن تک باہر نہیں لے جانا چاہیے، تو کیا ایسا کوئی شرعی حکم موجود ہے؟ کتنی عمر کا ہے بچہ، اور اس کے حوالے سے کون سا کوئی یعنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے، بڑی عمر میں جس کو سرکمسائز کہتے ہیں یا ختنہ کیے جاتے ہیں، یہ ایک فطری عمل انسان کی صحت کے لیے اس میں بہتری، اور یہ بہت سے یہودیوں میں بھی ہے، دوسروں میں بھی ہے، اور دنیا سائنس بھی آج کل اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ یہ بہتری ہے انسان کی صحت کے لیے اس میں۔ تو لیکن یہ کہ 21 دن کے لیے نہ لے جائے، تو یہی ہے نا کہ اگر وہ اس کا ہیل اپ ہونا ایسا ہے اور پٹی بندھی ہوئی ہے تو منع کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو گیا ہے اور بالکل اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور کورڈ بھی ہے، پھر اس کے لیے ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کا اگلا سوال کہ سفر کے بارے میں تیرا تیزی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ سنا میں نے بھی ہے، ماہ سفر کے پہلے 13 دن، اس کے بارے میں کہ اس میں آپ نے یہ نہیں کھانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، یہ کچھ لوگوں سے سننے میں بہت آئے، سوال بہت ہوئے، اور میرے خیال ہر سال ہوئے۔ اب تو شاید کچھ شدت اس لیے کم ہو گئی کہ لوگوں کے ہاتھ میں فون آ گیا اور انہوں نے پوچھ لیا یا ان کو معلوم ہو گیا۔ پہلے جو لوگ نہیں سنتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، تو یہ سوال چلتے تھے۔ بخاری شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ یہ سفر، اس کو یعنی کوئی منحوس سمجھنا، نحوست والا سمجھنا، یا اس میں کوئی بدگمانی رکھنا کہ سفر ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
شرعن ایسا عقیدہ رکھنا کہ نہیں جی اس مہینے میں یہ کہ بلاؤں کا مہینہ ہے، شادی نہیں کرنی، گوشت نہیں کھانا، سفر نہیں کرنا، ایسی کوئی بات شرعن ثابت نہیں۔ اگلا سوال رشید صاحب کا اسلام آباد سے، کہ ایک شخص کہتا ہے کہ امیر آدمی کے لیے میت کا کھانا اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے مطابق حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب وصایا شریف کا حوالہ دیا اس نے، کیا ایسا حکم موجود ہے کوئی؟ لفظ حرام قطعی یا ظنی دو طرح کا ہوتا ہے، اور پھر اس کی آگے مزید معاف کیجیے گا اغنیاء یعنی وہ لوگ جو مالدار ہیں، صاحب ثروت، مخیر بھی کہتے ہیں، ویل آف کہتے ہیں آپ لوگ ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اگر اسی شہر میں رہتے ہیں، مسافر نہیں ہیں، نہیں کھانا چاہیے میت کے گھر کا جو پکا کے کھلایا جاتا ہے، لیکن کھا لیں تو منع بھی نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے جس کو آپ حرام قطعی یا حرام ظنی کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ ایک مصیبت ایک شخص پر آئی، آپ اس پر اور بوجھ لاتے ہیں، ہمدردی کریں، آپ ان کو کھانا کھلائیں بجائے اس کے کہ ان سے کھانے کا مطالبہ کہ آنے والوں کو کھلاؤ، تو وہ والا حرام نہیں ہے جو آپ جس معنی میں کہہ رہے ہیں۔ اور اب وصایا شریف میں لفظ حرام موجود ہے، اگر عبارت دکھائی جائے، کیونکہ میری یادداشت میں نہیں ہے، لیکن اغنیاء کو اس سے نہیں کرنا چاہیے، صرف اس لیے کہ اگر اسی شہر میں، لیکن کسی اور شہر سے آئے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہیں ٹھہرے ہیں، کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ مستحقین کو کھلایا جائے، لیکن جو گھر والے ہیں، مہمان ہیں، وہ تو کھائیں گے نا۔ ابرار صاحب کا سوال کہ گاڑی میں اسپیکر سیٹ کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اور کیا اس میں اب تلاوت یا نعت پاک وغیرہ چلا سکتے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں آپ ہوگا؟ اس نیت سے اس پہ نہیں بیٹھے ہیں، وہ آواز جو ہے وہ صرف ایک آواز ہے۔ یہی تو مسئلے آتے ہیں نا کہ جی یہ خود بول رہا ہے یا آواز بڑھا رہا ہے، اسی بات پر تو لاؤڈ اسپیکر پہ نماز کے مسئلے شروع ہوئے تھے۔ تو ہم لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے نا، ادب چھوڑ دیا۔ میں نے ایک کلپ بنایا تھا، ان لوگوں سے کہا تھا میری گفتگو کا وہ کلپ ضرور لگائے، اور میں ان سے کہوں گا بار بار، یعنی ہر ہفتے ایک بار ضرور۔ ابھی مدینہ منورہ میں دیکھتا تھا، مسجد نبوی شریف حرم سے نکلتے ہیں، جوتی یوں پھینکتے ہیں، پاکستانی بھی غیر پاکستانی بھی اپنی جوتیاں ٹھک 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 کی آوازیں۔ اس زمین میں کون آرام فرما ہے؟ صرف اتنا ہی آپ کو خیال آ جائے، اب وہی جوتیاں آرام سے بھی تو رکھ سکتے ہیں زمین پر، ٹھک ٹھک ہوتی ہے، بے ادبی۔ اس نے، میں نے کہا نا، اس ٹیکنالوجی نے ہماری ویلیوز کو بعض کو تو ختم کر دیا، بعض کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اخلاقی اقدار ہمارے، یعنی کردار کا حسن، وہ رخصت ہوتا جا رہا ہے، ادب دور دور تک نہیں ہے۔ تو بے ادبی سے ہر طور پہ بچنا ہے۔ ہم بہت سی چیزوں سے لاپرواہ ہو گئے کہ نہیں یار یہ تو اب لازمی بات ہے۔ اپنے قرآن کریم کے اتنے مختصر سائز کے نسخے بنا لیے، چھوٹے سے چھوٹے، ادب جا رہا ہے۔ نالین شریف کے نقش لوگ بیج کے طور پہ بناتے ہیں، ایسا مٹیریل کہ ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹنے پہ آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ادب کے تقاضوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بے ادبی لوگوں کی، بے ادبی مقدس چیزوں کی، بے ادبی کسی بھی مقدس جگہ کی، ہمارے اندر بے ادبی آئے گی تو تباہی لائے گی، کردار کی بھی، ایمان کی بھی تباہی، دنیا و آخرت کی بھی تباہی۔ تو بے ادبی سے بچیں۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ پاؤں میں اگر فریکچر ہو جائے اور کرسی پر نماز پڑھنے کی وجہ سے سجدے میں جاتے وقت ایسا لگے کہ کرسی سے گر جائیں گے، تو اب اگر بالکل فرش پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے
لیکن پاؤں وہ فریکچر ہونے کی وجہ سے قبلہ رخ ہو، تو کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے اس طرح بے ادبی، اور یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کرسی تو اب آئی ہے، پہلے ایسے ہی کرتے تھے. یہ کرسی جب سے آئی ہے پتہ نہیں لوگوں نے اس کے لیے اب رعایتیں نکال لی ہیں. اور کرسی بھی صرف وہ نہیں ہے جو ضرورت کے تحت آرام دہ کرسیاں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. تو یہی طریقہ تھا، بیٹھ جاتے تھے. تو اس کا مقصد قبلہ رخ پاؤں کرنا نہیں ہوتا تھا، وہ مجبور. ہاں اگر اس کے پاؤں وہ تھوڑا بہت سمیٹ لیتا تھا، احتیاط کرتا تھا، تو یہ تقویٰ ہے، لیکن اس کی اجازت وہ مجبور ہے. اب یہ کہ کرسی پہ آ گئے ہے تو اب وہ سجدہ اس کے باوجود کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، یہ بھی درست نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ اکثر لوگ 12ویں اور 11ویں شریف نہیں مناتے، مگر جب راشن یا کھانا دینے کا اہتمام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم لے لیں گے. کیا ایسے لوگوں کو دینا چاہیے یا منع کر دینا چاہیے؟ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، انسان ہے، میں اس کو صدقہ نافلہ دے سکتا ہوں. توہین کرتا ہے تو پھر کسی صورت نہیں دوں گا. ہاں اس کا دل جیتنے کے لیے، اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے. اور یہ کہ اگر میں 11ویں شریف کا لنگر اس میں غیر مسلم آ کے کھا رہا ہے، کھائے، شاید اس غذا سے ہی اس کو ہدایت کی توفیق ہو جائے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ بانٹ رہے ہیں 11ویں شریف 12ویں شریف، وہ آپ کا یہی ہے کہ مستحقین کو ملے، امیر کھائیں غریب کھائیں، سب کو جائز ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم ہے اور ادب کرتا ہے، منع نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ توہین کرے یا کوئی ایسے لفظ کہے یا اس حد تک، اور پھر یہ کہ اگر کوئی گستاخ ہو تو پھر اس کو فیڈ نہیں کیا جاتا. وسیم احمد صاحب کا سوال جیکب آباد سے کہ ایک مسلمان تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے تو کیا وہ کسی غیر مسلم سے خون لے سکتا ہے؟ جب بازار میں آپ خون لینے جاتے ہیں تو کیا آپ معلوم کرتے ہیں کہ کس کا خون ہے؟ بلڈ بینک سے بہتر نہیں ہوتا. خون مجبوراً لگایا جاتا ہے. اکثر علماء اس کے بھی جواز کے قائل نہیں ہیں، یعنی نہیں مانتے کہ کسی کو حالت اضطرار لاچاری میں خون دیا جائے، وہ اس کے بھی قائل نہیں ہیں. ان کے پاس بھی دلائل ہے. بعض علماء اجازت دیتے ہیں، زندگی بچانے کے لیے دینا ہے تو اس میں اگر کوئی ناپاکی کا اثر ہے تو لازمی بات ہے وہ آئے گا. آپ کے یہاں اسکریننگ ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے جراثیم وغیرہ. فتوے میں گنجائش ہے، تقوی میں آپ دیکھیں. محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی، اور اگر پیٹ میں ہی شروع میں انتقال کر گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا دفنانے کا؟ سانس لینا، بچے نے پیدا ہو کر سانس لیا ہے، اس کا نام بھی رکھیں، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھے. پیٹ سے ہی مردہ نکلا ہے تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نام رکھ دے اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں کوئی کفن دفن کا جو تمام شرائط ہیں وہ پوری کرے تو اچھی بات ہے. لیکن جنازہ اس صورت میں ہے کہ بچے نے پیدا ہو کے سانس لیا ہو. ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی وہ تو پیٹ میں مر چکا ہے تو پھر نہیں ہے، اور یا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ اس نے سانس نہیں لیا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. رافعہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کا کیا حکم ہے؟ کس نماز کے بعد منع ہے؟ کسی نماز کے بعد منع ہے؟ نماز میں پڑھا جا رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ فرض رکعت کے فوراً بعد نہ تلاوت الگ سے شروع کر دیں، جو اگر سنت موقدہ ہیں وہ ادا کر لیں، نوافل اس کے بعد آپ دیر تک. اور ہاں کوئی اور ایسا کام نہ چھوڑیں کہ معلوم ہے جی میں تو صرف قرآن پڑھ رہا ہوں، تو آپ باقی گھر کے کام، بیوی ہے تو شوہر کے مسئلے، یا بچے ہیں تو ماں باپ کے مسئلے، یا ملازم ہے تو آقا کے، تو پڑھیں ضرور، ہر نماز کے بعد تلاوت کریں، لیکن صبح اور شام کرنے میں بہت زیادہ، تاکہ
دن کی ابتدا اور دن کا انجام جو ہے اس میں اگر ہو تو بیچ میں جو کچھ آئے گا اس میں بھی آپ کے لیے برکتیں ہوں گی۔ قرآن کریم بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ کالپی انڈیا سے اسد انور انصاری صاحب کا سوال کہ بکر صف میں پہلے آ کر کھڑا ہو گیا اور بعد میں زید بکر کے بغل میں کھڑا ہو گیا، اب بکر زید کے بغل سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑا ہو گیا، کیا صف میں بکر کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ بکر ذاتی حسد کی وجہ سے صف سے ہٹا، مسجد میں اس طرح بغض و حسد کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیں جناب، سوال کرنے والے صاحب کالپی شریف سے ہیں، جی اتنی بڑی درگاہ، اتنا مرتبے والی درگاہ، اور سوال کے الفاظ میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کو فقہی زبان جو بولی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، وہ بھی آتی ہے، اور سوال مجھ سے کر رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ کے پاس ہے۔ بہرحال دیکھیں، مسلمان کو مسلمان کے لیے کینہ، بغض، حسد، جیلسی، میلس، جتنے بھی الفاظ ہیں نہیں ہونے چاہیے۔ مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے محبت، ہمدردی، بھلائی کے جذبات ہونے چاہیے۔ اب آپ نماز کو کھیل بنا رہے ہیں کہ چونکہ دوسرا آ کے کھڑا ہو گیا ہے تو میں یہاں سے ہٹ رہا ہوں، اللہ نے بخش دیا تو کل جنت میں کیا کرے گا؟ کہیں گے میں نے نہیں جانا کیونکہ یہ جا رہا ہے۔ ایمان کو دیکھیں، آپ سے اگر کسی کی کوئی لڑائی ایمانی بنیاد، کسی کے عقیدے غلط ہیں، کوئی رعایت نہیں اس سے صلح کی، اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ لیکن ایک انسان ہے، ایمان والا ہے، آپ سے کچھ لین دین میں، کچھ برتنے میں بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، ہم اس کو ایمان سے ہی نکال دیں اس بات پر؟ اس طرح تو نہ کریں۔ اور نماز جیسی عبادت، اور وہ بھی مسجد میں کہ جناب پہلے ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی اس کا آنا جانا، نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ ویسے اجنبی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حالانکہ پتہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اپنا کوئی رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی معاملے لین دین میں یا کچھ کہنے میں کچھ کر لیا ہے تو آپ اس کے لیے اتنے سخت، تو بہتر ہے کہ آپ جانیں پہلے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ میں نے یہ بتایا ایمانی بات ہے، گنجائش ہے، اب بالکل گنجائش نہیں، حکم ہے۔ ویسے آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں اتنے وہ نہ ہوں کہ نماز کی حالت میں ایسا کرنا شروع کر دیں کہ جی جگہ بدلی۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں کالپی شریف میں تشریف فرما صاحب کو کہوں گا، کبھی آپ نے غور کیا یہ زید اور بکر کے لفظ کیوں لگائے گئے؟ ہماری فقہ میں یہ لفظ کہاں سے آ گئے؟ زید، بکر، عمر، صحابہ کے نام نہیں ہے کیا؟ یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اردو میں ایرا، غیرہ، نتھو، خیرہ، فارسی میں بھی آپ کے پاس ہے، انگلش میں ٹام، ڈک، ہیری وغیرہ کے لفظ، لیکن یہ زید، بکر، عمر تو صحابہ کے نام ہیں۔ کیا کوئی سازش ہے یا واقعی یہ بغیر توجہ کے ایسا ہوا ہے؟ یہ ایک سوال آپ کو میں دے رہا ہوں، سوچئے گا۔ ہم لوگ غور نہیں کرتے، بہت سی چیزوں کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، عمل شروع کر دیتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کے پس پردہ، یعنی اس کے پیچھے کیا پروگرام، کیا سازش، کیا مقصد۔ چیز آئی مارکیٹ میں، دیکھی، ارے یہ دیکھی آپ نے نئی مشین آئی ہے، دیکھیں نیا پرزا آیا ہے، یہ نئی چھوٹی سی چیز، یہ ایپ آئی ہے نئی، ارے اس میں یوں ہو جاتا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے شروع کر دیتے ہیں استعمال۔ نتیجہ جب کبھی کسی کے بارے میں سن لیا تو جا کے پتہ چلا ہے ارے یہ تو ہوتا ہی ہے، بس یوں کہہ کے ٹال دیا، یعنی آپ کی اہمیت ہی نہیں ہے ایمان کے حوالے سے۔ جبکہ سب سے زیادہ اہمیت ایمان کو کون سی کام، کون سا لفظ، کون سی بات، کون سا کام، کون سی چیز جو میں اختیار کروں اور میرا ایمان جائے، ہمیں اس کی آج کل پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں،
کتنی تکلیف ہو رہی ہے سیلاب زدگان کو دیکھ کر۔ سیل بہاؤ کو کہتے ہیں، آب پانی کو سیل آب ملا کر سیلاب، پانی کا تیز بہاؤ آ جاتا ہے۔ وسیلے والے بھی اس موقع پر مسئلہ سمجھ لیں، انہی دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے ندیاں، نالے، پانی کم جتنے ضرورت کے مطابق جانا ہے وہ وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جب ڈائریکٹ لگ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نا یہ ڈائریکٹ کوئی ذریعہ نہیں، پھر ذرا تھوڑا سا وہ بھی آپ سمجھیں۔ باقی رہی یہ بات کہ سیلاب زدگان کو دیکھ کر ہم کتنے وہ ہیں، رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں، مغموم ہیں، مگر ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آج پیسے کو اہمیت، آج پیسے والے کی اہمیت، عہدے والے کی اہمیت، اور اس کے پیچھے سب کوئی لگے ہوئے ہیں۔ ادب کیجئے، ادب سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ عبادت میں بھی ادب ہوگا تو اس میں پھر مزہ آئے گا۔ لاہور سے عائشہ صاحبہ کا سوال کہ زمین میرے دادا کی ہے، میرے تایا اور والد صاحب دونوں وفات پا چکے ہیں، تایا کے 2 بیٹے ہیں اور ہم صرف بہنیں ہیں، تو زمین کا شرعی بٹوارا کیسے ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، شریعت کے مطابق ہوگا، آسان لفظ۔ لازمی بات ہے، ایک باپ کی اولاد میں بیٹیاں ہیں، ایک باپ کی اولاد میں بیٹے ہیں، اور جائیداد ہے دادا کی، تو وراثت آسانی سے ہوگی، اس کو اسی طرح بنایا جائے گا۔ کوئی اور ان کے رشتہ دار تو نہیں ہیں، بہن بھائی وغیرہ کہ ٹھیک ہے کہ جی صرف 2 بھائی ہیں، کوئی بہن ہوتی یا کوئی اور، تو اس کو آرام سے۔ اور پھر یہ جو وراثت کے مسئلے ہیں نا، آپ اس طرح پوچھتے ہیں، میں جواب دے دوں، کل کو وہ آپ اس کو ریکارڈنگ سنائیں، وہ ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے کوئی چیز چھپائی ہو، مجھے پوری حقیقت نہ بتائی ہو، تو میں نے تو جتنا سوال تھا اتنا جواب دیا ہوگا۔ آپ اس کو کوئی دلیل بنا کے آگے کسی اور شخص کے بارے میں یا کسی اور عالم کے بارے میں کوئی بات کریں کہ نہیں جی یوں نہیں ہے، تو ہم جتنا سوال، جتنے الفاظ اس کے مطابق، تو بہتر ہوگا کہ وراثت کے اس طرح کے مسئلے وہ تفصیل میں جائے بغیر آپ کو نہیں معلوم ہو سکتے، تو اس کے لیے کسی مفتی جو قریب ترین ہوں، صحیح عالم دین، ان کے پاس لے جائیں۔ یہاں لائیں گے، میرے پاس بہت سی باتیں واضح نہیں ہوتی، تو جو اصول ہیں موٹے موٹے وہ میں بتا بھی دیتا ہوں، بتاتا رہوں گا، لیکن جو جزئیات ہیں اس کا سوال اس فورم پہ نہ کریں، کیونکہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ بہتر ہوگا کسی دارالافتاء میں جائیں، تفصیل لکھ کے لے جائیں، وہ آپ کو پوری تسلی کے ساتھ جواب دے دیں گے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں، ان کا ایک گھر ہے جو کہ کرائے پر دیا گیا ہے، وہاں سے 13,000 ماہانہ آتے ہیں، تو اب اس پہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ مالک کون ہے؟ والدہ کا۔ تو والدہ مالک ہے۔ اگر وہ پیسے ان کے پاس جمع رہتے ہیں، ان کو کوئی خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی، جمع رہتے ہیں، سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ دیں گی۔ اگر وہی خرچ وہ کر رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، تو پھر آمدنی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا، تو ان کے پاس بچا ہی نہیں ہے، سال گزرا بھی نہیں ہے، پھر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اب میں نے یہی کہا نا کہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہوتی، کہ جی ٹھیک ہے ماں کی ہیں، اس کو 13,000 روپیہ ماہانہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے آ رہا ہے، اور بھی ان کی کوئی انکم ہے، ان کے پاس کوئی اور بھی سونا چاندی ہے، یا یہ کہ ماں جو ہے وہ پیسے جمع کر رہی ہے، اس نے ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے وہ خرچ نہیں کر رہی، تو کیا اس رقم پہ زکوٰۃ؟ یوں سوال ہوتے، تو ہمیں جزیات نہیں بتاتے، تو جتنا ذکر انہوں نے کیا اتنا جواب میں نے دے دیا۔ انڈیا سے مستقیم قریشی صاحب کا سوال کہ مؤذن کیسا ہونا چاہیے اور مؤذن میں کون کون سی شرائط کا ہونا لازم ہے؟ اس حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ کہ صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے صحیح ہو، بالکل پکے ٹھوس اہل سنت و جماعت والے۔
دوسری بات یہ کہ وہ پاک اور صاف رہنے کو جانتا ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس کی آواز ایسی نہ ہو جس سے لوگ کراہت کریں، لوگ ناپسند کریں، ڈس لائک کریں یا سننا پسند نہ کریں۔ اچھی آواز ہوگی، اچھا اثر ہوگا تو باشرہ ہو، نیک ہو، مسجد میں خدمت کرے۔ اور یہ مؤذنین جو ہیں قیامت کے دن ان کو بڑے اچھے اعلیٰ قسم کے تاج پہنائے جائیں گے، ان کے لیے بہت ہی انعام ہوگا، بشرطے کہ انہوں نے اذان دی ہو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت سمجھ کر۔ نہیں تو یہ ہے کہ بس یہ کسی جگہ ٹھکانہ مل جائے، باقی سارے کام دوسرے تھے، ساتھ ساتھ اذان بھی کہہ دی۔ تو جب آپ اپنے حال کو بدل لیتے ہیں تو پھر حکم بھی بدل جاتا ہے، اور اللہ کی عطا تو بہانہ چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات: کیا زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی مسئلہ میں بتا چکا ہوں، کسی نے زکوٰۃ دی ہے، ڈائریکٹ عمارت نہیں بنائی جاتی، پہلے اس کو مالک کسی کو مستحق کو بنایا جاتا ہے، جس کو ہم تملیک کہتے ہیں۔ ہاں وہ ادارہ ہی کسی کے لیے، اس کی پوری تفصیل ہو کہ اس کو کوئی اور نہیں استعمال کرے گا سارے پیسے، اور اس کا پورا بینیفٹ مستحقین کو جاتا ہو تو تب، لیکن اس میں دوسرے بھی آ رہے ہیں، پھر مسئلہ آتا ہے۔ تو یاد رہے کہ تملیک ہونے کے بعد مدرسہ بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، سرائے بنائیں، لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ اور بنائیں، تملیک ہو جائے، مستحق کو ایک مرتبہ مالک بنا دیں، پھر اس سے اجازت لے کے بطور تحفہ اس سے لے لیں اور آگے خرچ کر دیں، یا آپ کے رقم ہے آپ واپس لینا چاہتے ہیں، اس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ زبردستی بھی کر سکتے ہیں، تو مسئلہ معلوم ہو اس کے مطابق کر لیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر نشست ختم ہو جائے تب بھی آپ اپنے سوالات لکھ دیجئے، اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے، یا اور واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہنا کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی دوست ہے، بلا شبہ مددگار ہے، پیارا ہے، لیکن یہ کہ انداز ادب والا ہو، لفظ بھی اچھے ہوں، تو حقیقی دوست، جزیات دوست، فارسی میں دوست اکثر جگہ شیخ سعدی نے، دوسروں نے، مولانا روم نے اللہ کے لیے بھی کہا ہے۔ پنجابی میں بلے شاہ صاحب اٹھ بولیا یار منال ہے، تو یار سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی دوست ہے۔ وہ ادب سے کہیں، پیار سے کہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسی کمی لگ رہی ہے اس کے لہجے میں یا انداز میں تو پھر وہی لفظ نامناسب ہو جائے گا۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں ناصر خان صاحب، محمد اسحاق صاحب، عبداللہ نقشبندی صاحب، زہیب علی صاحب، صوفیہ قاسم صاحبہ، میاں وحید صاحب، عبید وقاص صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، رافعہ فاروقی صاحبہ، شہزاد عظیم صاحب، عزیر عالم خان صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، نوشین فاطمہ صاحبہ، عمران احمد صاحب، محمد رفیق صاحب، محمد خاقان حیدر صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، محمد عمران صاحب، محمد طارق صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، سمیر خان صاحب، نوید احمد صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، مزمل انصاری صاحب، فیصل قادری صاحب، محمد عثمان صاحب، سید محمد متقی صاحب، عمران احمد صاحب، محمد اسحاق صاحب،
احسن ملک صاحب، تاج محمد صاحب، مزمل صاحب، ذیشان صاحب، محمد عدنان صاحب، ابرار صاحب، راحیل امین صاحب، حماد صاحب، رشید صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ اور اسد انور صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ بہت معافی چاہتا ہوں، میں ابھی تک نیند کے اتنے اثر میں ہوں، جماعی کا بھی دباؤ آ رہا ہے، اس کو بھی روک رہا ہوں، سر گھوم رہا ہے۔ اتفاق ہو گیا کہ میں منگل سے نہیں سویا، منگل والی دوپہر سے اٹھا ہوا ہوں، اور اب تک ابھی آ کے جو بستر پہ گرا ہوں تو اس میں آنکھ لگ گئی۔ میری آواز میں، میرے لفظوں میں مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا پچھلی 2 جمعراتیں چونکہ میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا، اس لیے پروگرام نہیں ہوا۔ آج بھی ناغہ ہوتے ہوتے بچا، لیکن آ گیا۔ اپنے تمام ناظرین و سامعین کو صرف ثواب برکت کے لیے، کوئی نمائش کے لیے نہیں، الحمدللہ ہر مسلمان اور خاص طور پر جتنے عقیدت مند محبت جنہوں نے پیغام دیے، سب کی طرف سے سلام پیش کیا۔ میں نے روضہ رسول پہ، حرمین شریفین میں دعائیں کی۔ بہت سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، عقیدت سے ملتے ہیں، نیکی سے پیش آتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ کہیں کہیں جاؤں تو لوگ آگے بڑھ کر استقبال کر لیتے ہیں، آتے ہیں، اظہار عقیدت کر۔ میں ایسے سب کو وہاں ضرور یاد کرتا ہوں۔ دوسروں کا بھلا مانگنے سے اپنا بھلا ہوتا ہے، کہ جس کسی نے میرے ساتھ کبھی کوئی نیکی کی، یا اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ یہ میرا طریقہ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت نوازا، بڑی مہربانیاں ہوئیں، کچھ خوشخبریاں بھی ملیں، واقعی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، میرے حق میں ان کو مفید فرمائے اور تمام اہل سنت کو فائدہ پہنچائے۔ سیلاب کے حوالے سے وہاں پر حضور کی بارگاہ میں بھی استغاثہ پیش کیا، حضور کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں بھی استغاثہ کیا۔ بس سچ بتاؤں، مین میڈ ڈیزاسٹر بھی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا کتنا غلط استعمال کر کے انسانیت کے خلاف کیا 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 جا رہا ہے، یہ بھی خود میڈیا ہی بتا رہا ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی خود بتا رہی ہے۔ حکمرانوں کے طرز عمل، سیاستکاروں کے طرز عمل، لوگوں کے طرز عمل، ناجائز منافع خوری۔ ٹینٹ کی ضرورت پڑی تو 400 یا 4000 والا 10,000 میں چلا گیا۔ ڈوری ہے، رسی ہے، چیزیں معلوم ہے ان کی ضرورت ہے، ریٹ بڑھاؤ، موقع ہے، کماؤ، 4 پیسے مل جاتے ہیں آپ کو، بالکل ملیں گے۔ آپ نے زیادہ ریٹ لگائے، مل گئے 4 پیسے، لیکن وبال کتنا لیا آپ نے اپنے اوپر، آپ بھول گئے۔ موقع ہے متاثرین کی مدد کا۔ ہاں، افواہیں تو مارکیٹ میں یہ ہیں کہ جی انتخابات کو روکنے کے لیے کہ بھی انتخابات دیر سے ہوں۔ اب لازمی بات ہے، یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کتنے عرصے تک لوگوں کو آباد کاری نہیں ہو سکے گی، کہتے ہیں باقاعدہ کروایا گیا ہے، مختلف زبانوں پر مختلف باتیں۔ مگر کیا ہم واقعی توبہ کرتے ہیں؟ ہمیں احساس ہے حکام، عملہ، اسٹاف، سڑکوں پہ دیکھیے کچرے کا حال۔ آپ پر جرمانہ لگنا ہے، آپ کا میٹر کاٹنا ہے تو ان کو کوئی دشواری نہیں ہے کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں، پانی کھڑا ہوا ہے یا نہیں، وہ آئیں گے اور میٹر کاٹیں گے، لگانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ کی ضرورت پوری کرنی جو ہے، جو حکومت کے ذمے ہے، اس کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہاں، کوئی بھی جرمانہ لگنا، کہتے ہیں نا، مجھے کوئی ایک صاحب کہہ رہے تھے وقت کی پابندی سیکھنی ہو تو لوڈ شیڈنگ والے سے سیکھو، این وقت پہ
ادھر ادھر سیکنڈ نہیں ہونے دے گا، فوراً بند کرے گا۔ وہ کہتے ہیں اس سے سیکھو وقت کی پابندی۔ لوگ تو پھر اسی طرح باتیں کرتے ہیں، بجلی دے نہیں رہے، فیول چارجز کے نام پر، دوسرے ٹیکسز کے نام پر مسجدوں تک کو، ہماری اپنی مسجد کا بل کہاں چلا گیا، فیول چارجز مسجدوں کو لگا رہے ہو۔ یہ دنیا کے تخت و تاج پر بیٹھ کر رب کو بھول جانے والوں، کرسی کے پجاریوں، کیا کر رہے ہو؟ وہ جس سے حکومت چلی گئی ہے اس کو چین نہیں، جن کو مل گئی ہے ان کے مسئلے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ سب کے سب دنیا کے کتے، معاف کیجیے گا، سگانے دنیا ہی کہا گیا آپ کو۔ جھوٹ آپ کے پاس، مکر آپ کے پاس، آہا کروڑوں اربوں کی امداد آئی ہے، کہاں جائے گی؟ ہم نے خود اس معاشرے میں کفن جو امداد موریں لگی ہوئی وہ بھی بازار میں بکتے دیکھے، کس نے بیچے؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ سے ہم معافی چاہیں۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا، آپ دیکھیں مشرقی پاکستان جو پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش بن گیا، آج آپ کو وہ امداد دے رہا ہے۔ آپ کرپشن، بگاڑ، بدعنوانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے پاسپورٹ کو، آپ کی دوسری چیزوں کو کیا اہمیت ہے؟ عدلیہ کا نمبر پوری لسٹ میں دنیا کی کون سے درجے پہ آ رہا ہے، اسی طرح حکمرانوں کا، اسی طرح دوسری باتوں کا۔ ہم سب کے سب مجرم ہیں، سب جو دیکھ رہے ہیں توبہ نہیں کرتے، جو دیکھ رہے ہیں تبدیلی نہیں لاتے، جو دیکھ رہے ہیں سنورتے اور سدھرتے نہیں ہیں، سب مجرم ہیں۔ باپ ہو، ماں ہو، بہن، بھائی، رشتہ دار، استاد، پیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم سب کو سدھرنا ہے۔ اگر قبر یاد ہے، اگر حشر یاد ہے، نہیں تو فرعون بھی آئے، نمرود بھی آئے، یزید بھی آئے، پلید آئے گئے، کتنے تھے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سوچا ہے؟ آج شعر خاموشہ میں جائیں، کل یہ سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں نا یہی وہم تھا کہ میں اہم تھا، میرے بغیر دنیا نہیں ہوگی، کوئی اور نہیں کر سکتا، سارے یوں ہیں، فلانے یوں ہیں، یہ چیزیں ماری۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی کرے۔ میں نے شروع میں بتایا نیند کی وجہ سے 10 منٹ پروگرام دیر سے شروع ہوا۔ ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ اس تجویز سے اتفاق کریں تو اپنے کمنٹس بھیج دیجیے گا۔ پاکستان میں ہوں لیکن جمعرات کراچی میں موجود نہیں ہوں، کسی نے روک لیا، کوئی اور سبب بن گیا، تو کیا آپ چاہیں گے کہ جس جمعرات کو پاکستان میں ہوتے ہوئے پروگرام نہ ہو سکے جمعے کو کر لیں؟ صرف پاکستان میں بیرون ملک گیا ہوں تو اس کا آپشن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جمعرات کی تاریخ کسی نے مانگ لی اور مجھے جانا پڑا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے ہی تو ہوں، مجھے اتنی بڑی شہادت ملی ہے، میں اس سے کیسے ہٹوں؟ کہیں معلوم ہوا کہ ضرورت ہے، جانا پڑ گیا، تو پروگرام نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ بتائیے کیا ہم جمعہ کا دن رکھیں کہ جو جمعرات کو نہیں ہو سکا اس ہفتے میں جمعے کے دن یہی ٹائم پر کر لیا کریں، یا پھر یہ کہ جب اگلی آئے گی جمعرات تو ہی کریں؟ اس پہ بھی رائے دیجیے گا۔ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، اب یہ نام لکھنے میں ہو جاتی ہوں گی، اتفاق سے کبھی کوئی نہیں ہوتا اس میڈیا ٹیم کے افراد میں سے، تو کسی کا نام جان بوجھ کے نہیں، اگر رہ گیا وہ نہیں آ سکا تو معاف کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بار بار تاکید کی ہے کہ یہ میڈیا ٹیم کے حوالے سے جو تعاون کر سکیں، ان کو جو کیمرہ لینس چاہیے، لوگ کہتے ہیں جو ان سے ہو سکے، اسی طرح دیگر کوئی آپ کی تجاویز ہوں انہیں ضرور بھیجیے۔ میں نے اپنے والد صاحب قبلہ کے لیے کہا تھا کہ عربی اور انگلش میں مجھے
PhD کروانا ہے، کوئی اگر ہو تو ضرور دلچسپی رکھتے ہو مواد ہم فراہم کریں، عرب دنیا سے اور یورپ امریکہ سے کوئی ان پر ضرور کرے۔ جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر فرمائے، سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ باقی ہم سے جو کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے۔ یہ مہینہ سفر المظفر کا، اس میں ابھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، حضرت مجدد الفسانی کا عرس، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا عرس، سیدنا امام حسن کا عرس، حضرت داتا صاحب کا عرس، باقی کتنے بزرگوں کے۔ تو اس مہینے میں کوشش کریں، زیادہ خیرات کریں، نیکیاں کریں، بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ جتنے وہ لوگ جو سیلاب زدگان کی واقعی دل سے مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی ہمیں ہمارے پاس بھجوانا چاہے، کچھ لوگوں نے کچھ تھوڑے سے عطیات بھیجے ہیں، تو ہم جس پر اعتماد کر رہے ہیں کہ جو واقعی کام کر رہے ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ خود بھی اگر جائیں، بجائے اب یہ نا ہر چوک پہ جناب ٹینٹ لگا ہوا ہے سامان جمع کرنے کا، واقعی پہنچے گا نہیں پہنچے گا، آپ کو بھی ایک شبہ آ جاتا ہے۔ تو جن کے بارے میں اعتماد ہے ضرور کیجیے۔ ہماری پاک افواج مدد کر رہی ہے، کتنے مذہبی ادارے ہیں، کتنے دوسرے ہیں، تو ہمیں اس وقت ان کی مدد کرنی ہے جتنی کر سکتے ہیں۔ جو ہم کر سکیں ضرور کریں، اور یہ چیزیں خود ہماری قبر کو اچھا کرتی ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ دوسرے بھائیوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ ختم نبوت کے حوالے سے گزشتہ روز جو لوگوں نے اہتمام کی ہے، یہ پورا عشرہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ پوری دنیا مل کے یہ قانون بنا دے کہ نہیں، تب بھی یہ فتویٰ نہیں بدلے گا۔ سورج مغرب سے نکال لو، فتویٰ یہی ہے، موقف یہی ہے، عقیدہ یہی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو اس بات کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں کہلا سکتا، کسی طرح مسلمان مومن اس کو شمار نہیں۔ جو ایسے شخص کو مومن مانے گا جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ خود مومن نہیں رہے گا۔ تو مرزائی، قادیانی، احمدی، لاہوری، دیندار انجمن والے، یہ سب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، یا آخری نبی نہ ماننے والوں کو ان لوگوں نے مسلمان مانا، تو یہ سب کے سب بے دین مسلمان نہیں ہے یہ۔ تو ان کو ذہن میں رہے۔ اور یہ 1974 میں 7 ستمبر میں ہمارے آئین کا حصہ بنا، جبکہ یہ اصل مسئلہ قرآن حدیث کا ہے۔ قرآن کی آیتیں اور احادیث میں واضح ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی۔ تو سلسلے یہ بھی جاری ہیں، ایک ایک بچے کو یہ مسئلہ یاد کرائیں چھوٹی عمر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، کیونکہ پاکستان کے اس قانون کو بیرونی دنیا ختم کرانا چاہتی ہے، ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرانا چاہتی ہے۔ تو جب تک نبی پاک کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے، وہ اپنا فرض ادا کرے گا اور ان بے دین یا غلط مطالبوں اور تحریکوں کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکی کیجئے، نیکی کمائیے۔ اس دوران جو بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت مولانا شاہد رضا نعیمی صاحب برطانیہ میں ہوتے تھے، ان سے برطانیہ میں بھی ملاقات ہوئی، حیدرآباد دکن میں، وہاں پر بھی وہ میرے ساتھ جلسوں میں رہے، انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔